روافظ کے ہاں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے؟ جی ہاں، یہ اجماع ہے امت کا کہ مسجد کے ساتھ اعتکاف خاص ہے۔ بہرحال عورت کا جو ہے نا اس کے اندر اختلاف ہے، ایک جماعت کا کہنا ہے کہ عورت گھر اعتکاف بیٹھے گی، اور دوسری کا کہنا ہے کہ گھر میں عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، اس میں اختلاف ہے۔ کیا مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کا رکن ہے؟ جی ہاں، یہ رکن ہے جی اعتکاف کا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا۔ کیا ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ جی، ہر وہ مسجد جس میں نماز ادا کی جاتی ہے باجماعت، تو اس کے اندر یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ کیا اعتکاف کے لیے مسجد میں جمعہ ہونا ضروری ہے؟ تو یہی ہے، جمعہ ہونا ضروری ہے۔ تو نہیں بھائی، جمعہ ہونا ضروری نہیں، نماز پڑھی جاتی ہو جہاں پر، یعنی جامع مسجد نہیں ہے وہاں پہ بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو جو ہے لا اعتکاف الا فی المسجد، یعنی وہ مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا جس میں مطلب یہ تو یہ روایت تو ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے بارے میں۔ جو لوگ معتکف ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں رمضان المبارک میں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس کے متعلق جو احکام و مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق رمضان المبارک میں پورے مہینے میں اعتکاف بیٹھے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ آپ صرف اللہ کے نبی آخری عشرے میں تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے۔ تاک راتوں سے مراد جو ہے وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے۔ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر لیلۃ القدر کی رات کو بھیجتے ہیں۔ وہ کبھی 23ویں، کبھی 21ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں رات ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ کچھ مشہور ہے یہ بات کہ صرف 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ جس صحابی نے بھی اس کو بیان کیا، اس کی زندگی میں محسوس انہوں نے یہ کیا کہ یہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ ہر سال ہی 27ویں رات ہی ہو۔ تو ہر انسان کا مطلب اس کے کچھ اثرات بتا دیے گئے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا کیا ہوتا ہے اور ویدر کیسا ہوتا ہے، انسان فیل کیا کرتا ہے۔ تو چونکہ اعتکاف بیٹھنے کی اصل جو سب سے اہم ترین وجہ ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری لیلۃ القدر کی فضیلت میں آخری سپارے میں ایک پوری صورت نازل کی اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور حتی مطلع الفجر، صبح کے جو ہے نا جب تک مطلع فجر ہے تب تک اس میں جو ہے نا وہ نور ہی نور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاف فرماتے ہیں پچھلے گناہوں کو جس نے اس رات کو پا لیا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے اور 10 دن کا اعتکاف کیا جائے گا، اور کوئی ایسا شخص جس کی مجبوری ہے، کچھ کام وغیرہ وہ مصروف ہے یا اس کی مصروفیت زیادہ ہیں، تو وہ شخص بعد میں بھی یعنی کہ کسی بھی طاق رات میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ 23ویں کو بیٹھ سکتا ہے، 25ویں کو بیٹھ سکتا ہے، 27ویں رات کو اکثر لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی 29ویں ایک رات کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، 29ویں رات کو بھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا، اور اپنی بیویوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمے لگائے ان کے بھی، اور جس روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے، اور بہرحال وہ ایک الگ موضوع، ایک تفصیلی بحث ہے۔ کچھ اس کے متعلق سوالات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اعتکاف کے احکام و مسائل کے بارے میں۔ تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عبادت ہے؟ جی ہاں، یہ بالاجماع، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ یہ عبادت ہے، اور اس کا حکم یہ مسنون ہے، اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اور اسی طرح سوال ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ معتکف یا عاکف لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سوال ہے کہ اعتکاف کی شروط کیا ہیں؟ بھئی اس کے لیے نیت کرنا یہ شرط ہے، آپ پہلے نیت کریں گے اعتکاف بیٹھنے کی، اور علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں نیت شرط ہے، اور مسجد کا ہونا، اور مسلمان ہونا، اور عاقل ہونا، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا بچہ جو سمجھدار ہے، یعنی بالغ ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے جو عقل والا ہو، عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا نہیں ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے اعتکاف کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، بہت سی حدیث تو ہے لیکن وہ ضعیف ہے، صحیح حدیث اس میں وارد نہیں ہے۔ روافظ اعتکاف کے قائل ہیں۔ روافظ اس مسجد میں اعتکاف جائز سمجھتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ائمہ نے جمعہ پڑھا ہو، بس اس کے علاوہ جتنی بھی مساجد ہیں اس میں صحیح نہیں ہے یہ ان کے ہاں، روافظ کے ہاں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے؟ جی ہاں، یہ اجماع ہے امت کا کہ مسجد کے ساتھ اعتکاف خاص ہے۔ بہرحال عورت کا جو ہے نا اس کے اندر اختلاف ہے، ایک جماعت کا کہنا ہے کہ عورت گھر اعتکاف بیٹھے گی، اور دوسری کا کہنا ہے کہ گھر میں عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، اس میں اختلاف ہے۔
کیا مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کا رکن ہے؟ جی ہاں، یہ رکن ہے جی اعتکاف کا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا۔ کیا ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ جی، ہر وہ مسجد جس میں نماز ادا کی جاتی ہے باجماعت، تو اس کے اندر یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ کیا اعتکاف کے لیے مسجد میں جمعہ ہونا ضروری ہے؟ تو یہی ہے، جمعہ ہونا ضروری ہے۔ تو نہیں بھائی، جمعہ ہونا ضروری نہیں، نماز پڑھی جاتی ہو جہاں پر یعنی جامع مسجد نہیں ہے وہاں پہ بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو جو ہے لا اعتکاف الا فی المسجد، یعنی وہ مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا جس میں مطلب یہ تو یہ روایت تو ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ تو مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھا ہو تو کیا عمرہ کر سکتا ہے؟ نہیں بھی، عمرہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اعتکاف کے اندر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ جی ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے۔ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ نہیں بھئی، روزہ جو ہے وہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر روزہ دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں، لیکن اعتکاف دن میں بھی ہے رات میں بھی ہے۔ اس کی عقلی دلیل ہے کہ روزہ جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت اگر انسان چھوڑ دے اس کے اعتکاف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، ایک سوال ہے، لا اعتکاف الا بصوم کی اسناد حدیث کیسی؟ یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ اعتکاف کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا، جمع کرنے سے اپنی بیوی سے اعتکاف جو ہے نا وہ باطل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ جمع سے مراد جو ہے وہ یا بغیر ضرورت سے گھر سے نکل جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مطلب مجنون ہو جانا یا حیض اور نفاس کی حالت میں عورت جو ہے وہ مسجد سے نکل جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، اگر دوران اعتکاف حیض آ جائے تو کیا کرے گی؟ وہ مسجد سے نکل جائے گی، یہ ہو گیا پہلے۔ کیا اس صورت میں قضا دے گی؟ نہیں بھئی، یہ قضا نہیں دے گی کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، فرضی نہیں ہے۔ جنبی ہو گیا کوئی شخص، کیا اعتکاف باقی رہے؟ جی ہاں بھئی، اگر حالت جنابت میں ہے وہ تو وہ مسجد سے نکل کر، یعنی کہ جہاں اگر مسجد کے اندر غسل خانے وہاں پر یا باہر نکل کر جو ہے نا وہ اپنا غسل کرے گا، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ کیا مستحیضہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ جی اس کے اوپر اجماع ہے، بیٹھ سکتی ہے یہ عورت۔ اسی طرح کیا خواتین مدرسہ کی عمارت میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ مدرسہ کی عمارت میں نہیں بیٹھ سکتی، اس کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، یا وہ مدرسہ جس کو مسجد کی جگہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہو۔ کیا عورت حالت اعتکاف میں خوشبو لگا سکتی ہے؟ جی ہاں بھائی، لگا سکتی ہے حالت اعتکاف میں، کیونکہ خوشبو صرف باہر نکلنے سے منع کیا گیا عورت کو۔ تو 20ویں روزے کو، یہ سوال ہے اعتکاف کب بیٹھے گا؟ تو 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے نیت کر کے چلا جائے اور وہاں پہ جا کر جو ہے نا وہ افطاری کرے گا، اور پوری رات جھاگنے والی ہے کیونکہ تاک رات ہے، عبادت کرے گا، اور عبادت کرنے کے بعد صبح اپنے خیمے میں داخل ہوگا فجر کی نماز پڑھ کے، اشراق پڑھنے کے بعد۔ کیا اعتکاف میں کسی ضرورت اور عذر کے بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی، کوئی ایسی ضرورت ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، کوئی کھانا نہیں آپ کا لے کے آیا اور آپ اکیلے کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، وہاں پہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو آپ کا روزہ نہ رہ جائے اس لیے آپ اپنے گھر سے اپنا کھانا لے آ سکتے ہیں، اس پہ بھی اجماع ہے۔ اچھا، کیا معتکف پیشاب پہ خانہ کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے بھی، اس کے اوپر اتفاق ہے، کیونکہ پہلے مسجدوں کے اندر نہیں تھے واش روم، تو پھر ظاہر ہے صحابہ باہر ہی جاتے تھے۔ معتکف کے لیے خوشبو کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں بھائی، جائز ہے۔ معتکف سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے جو ہے نا ایک بات ہے کہ مطلب معتکف جو انسان ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا اور وہ اپنا چہرہ چھپائے گا، تو یہ تھوڑا غلو ہے۔ مطلب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں نہ کرے، وہ صرف اپنی عبادت کی طرف دھیان دے، کوئی رشتہ دار آ گئے اس سے بیٹھ کے گپے شپے نہ کرنے لگ جائے، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے گا اور کسی سے ضروری بات بھی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ معتکف کے لیے گھر سے سحری و افطاری لانے والا کوئی نہ ہو تو خود جا؟ جی بھائی، یہ جا سکتا ہے، خود جا سکتا ہے۔